السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عاصم منیر الوی ہے اور میں جنوبی پنجاب میں ملتان، خانیوال، رحمیہ خان اور خانپور میں ایز اے کنسلٹنٹ شوگر، تھائرائیڈ اور ہارمونز کے اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو شوگر سے ہونے والی پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ شوگر کے ساتھ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کو ہم مینلی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ مائکرو واسکولر کمپلیکیشن ہوتی ہیں اور ایک میکرو واسکولر کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ جو مائکرو واسکولر کمپلیکیشن ہے اس میں جو ہے نا 3 قسم کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جس میں نمبر 1 آنکھوں کے پردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نمبر 2 جو ہے گردے کے فنکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور جو ہے نا پیشاب میں پروٹین لیک ہو سکتا ہے، اور نمبر 3 پہ جو ہے نا نیوروپیتھی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب نیوروپیتھی جو ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پیریفرل نیوروپیتھی ہے جس میں اکثر آپ نے شوگر کے مریضوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ سن رہتے ہیں، یا پھر جو ہے نا جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رات کو جو جلن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، یا جو ہے اس میں سوئیاں چبھتی ہیں، یا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چنٹیاں چل رہی ہیں، یا اگر ننگے پاؤں چلتے ہیں تو اس میں ایسے لگتا ہے جیسے روئی کے اوپر جو ہے نا چل رہے ہیں، یا پھر جو ہے نا چلتے ہوئے پاؤں سے جو ہے نا جوتا نکل جاتا ہے۔ دوسری نیوروپیتھی ہوتی ہے جس کو ہم آٹونومک نیوروپیتھی کہتے ہیں، جس میں جو نسیں ہوتی ہیں وہ جو مختلف اعضاء کو جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ دل کے نسیں جو ہے نا ڈیمیج ہونا شروع ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے دل کی دھڑکن تیز رہنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہو سکتا ہے مریض کو۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر جو ہے نا یہ خوراک کی نالی کو جو نسیں ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اکثر شوگر کے مریض جو ہے نا وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے ایسے ہوتا ہے، کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی موشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جو پیشاب والا سسٹم ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوا ہے تو اس میں جو ہے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے نا پیشاب کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو مرد ہیں ان میں جو ہے نا مردانہ کمزوری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو دوسری قسم کی جو شوگر کی پیچیدگیاں ہیں جس میں میکرو واسکولر کمپلیکیشنز کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو خون کی رگیں جو پاؤں کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں یا تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض جو ہے نا یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں جو ہے ٹھنڈے رہتے ہیں، یا پھر جو ہے چلنے سے ایک خاص فاصلہ طے کرنے پہ ان کے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے یا ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی مائکرو اور میکرو واسکولر کمپلیکیشن۔ دوسری جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ شوگر زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر شوگر لو ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا، اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، غنودگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی علامات اگر آ جائیں تو فوراً شوگر چیک کرنی ہوتی ہے۔ اگر شوگر چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو فوراً کچھ میٹھا لینا ہوتا ہے، اور اگر 70 سے نیچے شوگر ہو جائے تو اس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ اور دوسری پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں وہ شوگر بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کو ہم ایک بیماری ہوتی ہے شوگر بڑھنے کی وجہ سے جس کو ڈی کے کہتے ہیں، جس میں خون کی میں جو ہے نا تیزابیت کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دوائیوں پہ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسولین والے مریضوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور جو شوگر بڑھنے کی وجہ سے پیچیدگی ہوتی ہے اس کو ہم HHS کہتے ہیں، جس کو ہائپر اوسمولر ہائپر گلائسیمک اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے جو شوگر کے مریض جن کی عمر زیادہ ہے ان لوگوں کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے خون میں، ساتھ جو ہے نا پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ غنودگی ہونے کے جو ہے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک اور جو پیچیدگی ہے شوگر کی وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شوگر کے مریض جو ہیں ان کے جو زخم اگر خراب ہو جائے تو جو ہے وہ انگلی کاٹنی پڑتی ہے، یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے، یا ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ اس بیماری کو ہم جو ہے نا ڈائبیٹک فٹ انفیکشن کہتے ہیں، اور اگر یہ انفیکشن ہڈی تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو خاص طور پہ جو جس پیچیدگی کو زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی بھول جاتے ہیں، وہ شوگر کے مریضوں میں جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو شوگر بہت لمبی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ساتھ جو ہے نا دوائیاں لینی پڑتی ہیں، شوگر چیک کروانی پڑتی ہے، بار بار ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، کبھی شوگر اوپر ہو رہی ہے، نیچے ہو رہی ہے، اس سے ڈیلی روٹین جو ہے نا ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے، ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے
ان شوگر کے مریضوں میں جو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، موڈ چینجز کے جو ہے نا مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان پیچیدگیوں سے جو ہے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شوگر کا کنٹرول جو ہے بہت اچھا رکھا جائے. اس میں جو ہے خالی پیٹ شوگر کنٹرول پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کھانے کے بعد شوگر کنٹرول پہ ہونی چاہیے. اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو شوگر کے مریض جن میں تشخیص ہوتی ہے شوگر کی، وہ اگر جو ہے شروع میں ہی جو ہے شوگر اچھی کنٹرول کر لیں تو بعد میں جا کے ان پیچیدگیوں کے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، بنسبت ان کے کہ جو شروع میں اچھا کنٹرول نہ کریں لیکن بعد میں بے شک اچھا کنٹرول بھی کر لیں لیکن پھر بھی ان میں یہ پیچیدگیاں ہونے کے جو ہے چانسز ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ان پیچیدگیوں سے بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں جو ہے یہ پیچیدگیاں ہو تو نہیں رہی، تو سالانہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈاکٹر جو ہے آپ کے کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں وقت سے پہلے پتہ چل جائے اور ہم ان پیچیدگیوں کو وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ روک لیں، ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے سٹارٹ کر دیں. میں اکثر اپنے مریضوں کو جو ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ شوگر جو ہے نا جسٹ لائک اس طرح ہے جیسے جو ہے نا دیمک جو ہے لکڑی کو لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جب دیمک لگتی ہے لکڑی کو تو پتہ نہیں چلتا، پتہ اس ٹائم چلتا ہے جب جو ہے لکڑی نیچے گرتی ہے. اسی طرح جو ہے نا شوگر جو ہے جس کو ہم سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، یہ انسان کے جسم کی جو ہے دیمک ہے. یہ جو ہے انسان کے جو اندر کے اعضاء ہیں ان کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے لیکن شروع میں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا.